السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے جیسے آپ کی مرضی کے 29 ایپیسوڈ کے بارے میں۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اگر ابھی تک آپ نے نہیں کیا، تاکہ ہماری ہر نیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ یہاں پر علیزہ جیسے ہی سنتی ہے کہ شہری US سے نہیں جا سکتا اور اس کا بین ہے تو وہ حیران ہو جاتی، لیکن ہمدانی بات سمجھا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں نتاشا تو مذاق کر رہی ہے، ایسی تو کوئی بات نہیں، دراصل میں نے اسے منع کیا ہوا ہے۔ تبھی شہری بھی اسے کہتا ہے کہ پاپا صحیح کہہ رہے ہیں، یہ مجھے جانے نہیں دیتے اور تمہیں تو پتہ ہی ہے نتاشا کی عادت ہے۔ علیزہ سے بتاتی کہ اس نے میرے پہ کتنا گھٹیا الزام لگایا، تو شہری نتاشا کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تمہیں ایسی بات نہیں بولنی چاہیے تھی، جا کر پلیز میری خاطر اب اس سے ایک دفعہ معافی مانگ لو۔ یہاں پر ہمدانی علیزہ سے پوچھ رہا ہوتا ہے کہ شادی کی تیاریاں کس طرح چل رہی ہے اور تم نے کب جانا ہے۔ دوسری طرف نتاشا آتی ہے اور آ کر اس سے معافی مانگ لیتی ہے اور کہتی ہے کہ میری ہی غلطی تھی کہ میں نے تم پہ اتنا بڑا الزام لگایا۔ جب وہ چلی جاتی ہے تو شہری کہتا ہے کہ اب خوش ہو گئی ہو۔ علیزہ کہتی ہے کہ یہ کون سی خوشی، یہ ایسا سوری بول کر گئی ہے، میں نے تو ایسا سوری کبھی نہیں سنا۔ پھر ہمدانی اسے سمجھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چلو بیٹا کوئی بات نہیں، ویسے بھی اس نے تم سے معذرت تو کی ہے نا، اب اتنی بڑی بات نہ کرو۔ علیزہ خاموش ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ تبھی ہمدانی کہتا ہے کہ شہری تم بھی شادی میں جانے کی تیاری کرو اور تم نے لازمی جانا ہے، ویسے بھی علیزہ کی امی کی طبیعت بھی نہیں ٹھیک، تمہیں پتہ ہے نا۔ شہری کہتا ہے کہ ہاں ظاہری بات ہے، میں تو ایک بہت ہی اچھا انسان ہوں اور آپ کو تو پتہ ہی ہے میں تو جاؤں گا شادی میں کیوں نہیں جاؤں گا۔ اتنی دیر میں شادی والے دن آ جاتا ہے اور سب لوگ شادی میں انجوائے کر رہے ہوتے ہیں۔ یہاں پر شہنا بھی آئی ہوتی ہے اور اسے نہیں پتہ ہوتا ہے کہ شہری بھی اس شادی میں آئے گا۔ ابھی وہ ایک دم دیکھتی ہی ہے کہ شہری بھی آ جاتا ہے اور آ کر سب سے ملنے لگ جاتا ہے۔ جیسے وہ اسے دیکھتی ہے تو حیران ہو جاتی ہے اور بہت زیادہ ڈر بھی جاتی ہے۔ فوراً فون کرتی ہے اور اپنے ڈرائیور کو بلاتی ہے اور کار میں بیٹھ کر واپس ہوٹل چلی جاتی ہے۔ یہاں پر سب شہنا کو دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن خیر اس کا کہیں پتہ نہیں لگتا ہے، تو پھر سب شادی میں مصروف ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں بعد میں اس سے بات کر لیں گے۔ جب شہنا ہوٹل آ جاتی ہے تو وہ بہت زیادہ گھبرائی ہوئی ہوتی ہے، اسے کچھ سمجھ میں نہیں آتا اور وہی 3 سال پرانی باتیں یاد آتی ہے جب اس کی اور شہری کی شادی ہو گئی تھی اور شہری اس پہ ظلم اور ستم کرتا تھا اور صرف اپنی بات منواتا تھا۔ کہ اتنی دیر میں وہ ڈر کے مارے اپنے بھائی کو کال کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے یہاں پر شہری کو ایک شادی میں دیکھا ہے، مجھے لگتا ہے وہ مجھے مار دے گا، میں تو یہاں صرف پراپرٹی کی وجہ سے آئی ہوں۔ جب اس کے بھائی کو بھی یہ بات پتہ لگتی ہے تو وہ بھی بیچارہ اور ڈر جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں تمہاری فلائٹ کروا دیتا ہوں، تم واپس آ جاؤ، پریشان نہ ہو۔ دوسری طرف علیزہ یہاں پر گھر جاتی ہے اور شہری کو کہتی ہے کہ تم بہت ہی اچھے انسان ہو، کس طرح تم سارے کام کر رہے تھے۔ ساتھ ہی وہ اسے کہتی ہے کہ پلیز اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تم نہ ریئیکٹ کیا کرو، تمہیں پتہ ہے نا کہ جب تم ناراض ہو جاتے ہو تو مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگتا ہے۔ تو شہری اسے کہتا ہے کہ ظاہری بات ہے تم بھی مجھے ایسا موقع نہ دیا کرو کہ میں ناراض ہوں، تو وہ خاموش ہو جاتی ہے۔ یہاں پر شہنا پھر سے بہت زیادہ ڈپریشن میں ہوتی ہے، اسے یاد آتا ہے کہ کس طرح ہماری شادی ہو گئی تھی تو شہری نے اس کے گھر والوں تک سے اس سے ملنے سے منع کر دیا، اس کا ایک ہی بھائی تھا اس سے بھی ملنے نہیں دیتا تھا اور اتنا زیادہ ٹارچر کرتا تھا، ہر چیز صرف اپنی منواتا تھا، اس کی کچھ بھی نہیں مانتا تھا۔ وہ بیچاری خوف میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ یہاں پر رمدہ اپنی شادی کی رات بیٹھی ہوئی ہوتی ہے کہ احمر آ کر اسے اپنا بھی گفٹ دیتا اور شہنا کا بھی دیتا اور کہتا ہے کہ پتہ نہیں کہاں پر چلی گئی تھی۔ دوسری طرف شہنا کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہونے لگ جاتی ہے اور اسے وہی مار یاد آتی ہے جو شہری اسے مارتا ہوتا تھا۔ یہاں پر شہری بیٹھا ہوا ہوتا ہے کہ علیزہ کو بار بار میسیج آتے ہیں تو وہ کہتی ہے کہ رمدہ کی دوست ہے، وہ پکس بھیج رہی تم دیکھ لو۔ جب شہری تصویریں دیکھ رہا ہوتا ہے تو اس میں اسے شہنا بھی نظر آ جاتی ہے، وہ اسے دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور ایک دم پینک ہو جاتا ہے۔ علیزہ آتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، تو کہتا ہے کہ بس میری طبیعت خراب ہو رہی ہے، وہ اسے بہت زیادہ سمجھاتی ہے۔ ساتھ ہی شہری کو یہ خیال آتا ہے کہ یہ یہاں پر کیا کر رہی ہے اور اس شادی میں کیوں آئی ہے۔ اسے وہ یاد آتا ہے کہ کس طرح اس کی شادی ہو گئی تھی اور اس نے اس کے ساتھ کیا کچھ کیا تھا جس کی وجہ سے اس نے اس پہ الزام بھی لگایا تھا اور اب وہ US سے بھی نہیں جا سکتی۔ صبح ہوتی ہے تو پھر بھی شہری بہت زیادہ ڈرا ہوا ہوتا ہے۔ علیزہ آتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے تمہیں کبھی بھی ایسا نہیں دیکھا، خیر تو ہے نا؟ تو اسے کہتا ہے کہ بس میں نے ایک بہت برا خواب دیکھا تھا کہ سب کچھ بہا کے لے گیا ہے لیکن تم میرے ساتھ ہو۔ علیزہ کہتی ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، ہمیں رمدہ کی طرف جانا ہے۔ یہاں پر سب ناشتہ لے کر جاتے ہیں تو علیزہ کہتی ہے شہری کا تو تمہیں پتہ ہی ہے نا، سب کچھ اٹھا کے لے آیا، بس سوچ رہا تھا کہ ہر چیز ہونی چاہیے۔
جب رمضا کی ساس یہ چیز دیکھتی تو کہتی ہے کہ ظاہری بات ہے آپ کا داماد ہے ہی بہت اچھا، ویسے بھی شادی میں بھی کیسے آگے آگے ہو رہا تھا۔ رمضا بھی اس کی تعریف کرتی ہے۔ شگفتہ کہتی ہے کہ یہی بات تو ہے، اسی لیے تو میری شاعری میں جان اٹکی رہتی ہے، یہ ایک بہت ہی اچھا بچہ ہے، ویسے بھی یہ میرا بیٹا ہے، میں نے تو کبھی داماد سمجھا ہی نہیں۔ کہ اتنی دیر میں احمر کو ایک میسیج آتا ہے، وہ رمضا کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمیں ابھی جانا ہوگا۔ اس کی امی بہت زیادہ پوچھتی ہیں لیکن وہ کہتا ہے کہ ہم آ کے بتا دیں گے، تو اس کی امی بھی خاموش ہو جاتی ہے۔ علیزے اور شاعری بھی کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ اس طرح اتنی جلدی میں یہ لوگ کہاں گئے، لیکن وہ بھی چپ رہتے ہیں۔ جیسے ہی رمضا پہنچتی ہے شہناز کے پاس تو اسے کہتی ہے کہ کیا بات ہے، تو وہ اسے بتاتی ہے کہ یہ جو شہری ہے اس سے پہلے میری بھی شادی ہو چکی ہے، یہ میرا ایکس ہسبینڈ ہے 3 سال پہلے، اور یہ بہت ہی خطرناک انسان ہے، اس نے تو مجھے مارنے تک کی دھمکی دی ہے اور مجھے مارنے کی کوشش بھی کری ہے۔ جب یہ باتیں رمضا کو پتہ لگتی ہے تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ ہمیں تو اس طرح کا کچھ بھی نہیں بتایا۔ اس کی بہت زیادہ منتیں ترلے کرتی ہے کہ پلیز تم آ کر علیزے کو بتاؤ، لیکن وہ منع کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ میری جان کو خطرہ ہے، میں تمہیں اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں بتا سکتی تھی، علیزے بہت اچھی ہے اسی لیے صرف بتا رہی ہوں۔ رمضا گھر جاتی ہے تو اس کے ابو بہت خوش ہوتے ہیں، لیکن وہ کہتی ہے کہ میں آپ سے ایک بہت زیادہ ضروری بات کرنے آئی ہوں۔ وہ کہتے ہیں کیا بات ہے؟ تبھی اسے شہناز اور شہری کے بارے میں بتاتی ہے کہ شہری بھائی کی تو پہلے سے شادی ہوئی تھی، وہ ایک بہت ہی برے انسان ہے، انہیں تو USA جانا بھی بین ہے، انہوں نے شہناز کو مارنے تک کی کوشش کی تھی۔ جب یہ باتیں احتشام کو پتہ لگتی ہے تو وہ ہکا بکا رہ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے تو پہلے ہی پتا تھا یہ لڑکا بہت ہی خراب ہے۔ شگفتہ بھی جب یہ بات سنتی ہے تو کہتی ہے کہ میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ شہری ایسا نکلے گا۔ وہ فوراً علیزے کو کال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم تمہارے گھر آ رہے ہیں، مجھے بہت زیادہ ضروری بات کرنی ہے، جلدی سے تم لوگ بھی گھر پہنچو۔ یہاں پر جیسے ہی علیزے وغیرہ بھی گھر آتے ہیں تبھی احتشام، رمضا اور احمد بھی وہاں پر چلے جاتے ہیں۔ احتشام شہری کو ساری سچائی بتا دیتا ہے کہ تمہاری تو پہلے سے ہی شہناز سے شادی ہو چکی ہے 3 سال پہلے، اور تم نے اسے مارنے تک کی بھی دھمکی دی ہے، اس لیے تم USA بھی نہیں جا سکتے۔ جب یہ بات شہری کو پتہ لگتی ہے تو وہ ہکا بکا ہو جاتا ہے، لیکن کور کرنے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ایسی تو بات بالکل بھی نہیں ہے۔ احتشام کہتا ہے کہ ہمیں اس نے سب کو ساری سچائی بتا دی ہے، اب تم جھوٹ بول رہے ہو، میں ہمدانی سے بات کرنا چاہتا ہوں، اس نے اتنا بڑا سچ ہم سے کیسے چھپایا؟ شہری کہتا ہے کہ ایسی بات نہیں ہے، یہ صرف میں اسے جانتا تھا، بزنس پارٹنر تھی میری، اور الزامات لگا رہی ہے، میں تو ایسی گھٹیا لڑکیوں کو منہ تک نہیں لگاتا۔ علیزے کہتی ہے کہ تم اس کے بارے میں اتنا کیسے جانتے ہو؟ تو کیسے لگا آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ لائک ہمیں شیئر کر کے لازمی بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔